لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة الصاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صلوات حضرات گرامی قدر، عزاداران و ماتمداران سرکار سید الشہداء، خمسہ مجالس کی تیسری گفتگو بعنوان آیات الہی آپ کے ہدیہ سماعت ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھوٹا ثابت کیا، یا ہماری نشانیوں سے کجروی اختیار کی. سنستدرجہم، تو ہم نے ان کو ایسے اپنی گرفت میں لے لیا، من حیث لا یعلمون، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا. میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی نعمت مسلسل ہمیں حاصل ہو رہی ہو تو ہم سے پروردگار راضی ہے. رضایت الگ ہے، نزول نعمت اور حصول نعمت الگ ہے. وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ قادر، وہ حی و قیوم، اس کی لامتناہی اور لا تعداد نعمتیں، اس نے اپنی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا، چاہے انسان نے اس کی بندگی اختیار کی ہو یا انسان نے اس کی وحدانیت کا انکار کر دیا ہو. فہرست میں سب سے پہلا منکر توحید تو نہیں کہوں گا بلکہ خدا کا دشمن تھا، توحید کو سمجھتا تھا، مگر جب اس نے حکم پروردگار کا انکار کیا تو پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. مگر نکالا تو خالی ہاتھ نہیں نکالا، بلکہ جتنا اس نے مطالبہ کیا تھا ناراضگی کے باوجود اس نے وہ سب کچھ دیا. ناراحتی کے باوجود، ناراضگی کے باوجود، اس کے خلاف ورزی کرنے کے باوجود اس نے وہ تمام مطالبے ابلیس کے پورے کیے جو کچھ ابلیس چاہتا تھا. پروردگار عالم نے ابلیس کو تمام تر نعمتیں دے کر کے ہمیں متوجہ کیا کہ جب میں اپنے دشمن کو اتنا دے سکتا ہوں تو اپنے بندوں کو کتنا دے سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
نہیں مانا اس نے جناب آدم کی خلافت کو، اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ جہاں سے مخلوق کے اندر، خلقت کے اندر میں آ جاتی ہے، وہیں سے سارا کا سارا غرور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ بس میں ملائکہ میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا جہاں اس نے توحید کا اقرار نہ کیا ہو، اپنے سر نیاز کو خم نہ کیا ہو، مالک حقیقی کا سجدہ نہ کیا ہو، مگر اس کے باوجود جب اندر کا نفس چھپ کے باہر آیا تو اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ سب کچھ کر رہا تھا کسی لالچ کے لیے۔ جیسے ہی پروردگار نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں، بہت توجہ دیجیے گا، اور اہم بات کہہ رہا ہوں میں۔ اگرچہ شیطان جناب آدم کا سجدہ کر لیتا اور بعد میں انکار کر دیتا کہ میں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو فقط اپنے معبود کی اطاعت کی تھی، تو شیطان ہونے کے باوجود جواب دے رہا ہے میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، منافقت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی شیطان بھی شیطانیت کے باوجود، اپنی شیطنت کے باوجود، اپنی عیاری اور مکاری کے باوجود منافقت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ جو بیماری شیطان کو نہیں تھی وہ انسانوں کو آ گئی۔ جو بیماری، جو مرض شیطان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، وہ مرض انسانوں کے اندر آ گیا۔ وہ بھی وہ انسان، وہ بشر جس کو پروردگار عالم پیدا کرنے کے بعد اشرف مخلوقات کہہ رہا ہے، اپنی صنعیت پہ افتخار کر رہا ہے، اپنی خلقت پہ ناز کر رہا ہے۔ اپنی خلقت پہ تکبر تو نہیں ہے اس کے یہاں، لیکن تکبر اسی کو زیبا دیتا ہے جس کے مثل کوئی نہ ہو، مگر اس نے اتنے ناز بردار مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خود کہا احسن الخالقین میں ہوں، میں نے اتنی اچھی خلقت پیدا کی ہے، مگر جتنا برائیوں سے انسان کو روک رہا تھا پروردگار، انسان ہوائے نفس اور خواہش نفس کی پیروی کرتا ہوا اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں اتنا دھسا کے لے کے چلا گیا کہ پھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا میں نے انسان کو دو جوہر عطا کیے ہیں، چاہے تو انسان کمالات حاصل کرتے ہوئے فرشتوں سے آگے چلا جائے، چاہے تو جانور سے بدتر ہو جائے۔ ہم نے دونوں طرح کے انسان دیکھے۔ ایک انسان وہ تھا جس نے خواہش نفس کو کچل کر کے اطاعت پروردگار سے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ جبریل رک گیا مگر بشر جاتا رہا۔ یہی بات پہنچ رہی ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں، جبریل جیسا ملک ٹھہر گیا مگر بشریت آگے جا رہی ہے۔ میرے مالک، کیا ملک سے زیادہ انسان کو اختیار ہے؟ کیا ملک سے زیادہ انسان کو پاور ہے؟ کیا ملک سے زیادہ انسان کی حیثیت ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اشرف مخلوقات نہیں کہا، ہم نے انسانوں کو اشرف مخلوق بنایا ہے، انسانوں کو اتنا اختیار دیا ہے چاہے تو فرشتوں پہ حکومت کر لے، چاہے تو اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر میں مقید کر لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ انسان ہے، اسے اپنی خلقت کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے، کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ مانگا کیا ہے انسان سے؟ خدا نے انسان سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے، سجدہ بھی نہیں مانگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا سجدہ کرو۔ ہاں، اگر اس نے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا ہے کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، بلکہ کہا ہے اگر بندے ہو تو سجدہ کرو، تاکہ تمہاری بندگی کائنات کے سامنے نکھر کے آ جائے،
تاکہ تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے اور دنیا تمہاری عزت و احترام و تکریم کرنے لگے۔ ہم نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں پیدا کی ہیں، ہم نے یہ ریاستیں اپنے لیے نہیں پیدا کی ہیں۔ اگر تم خمس دو گے تو میرا بھلا نہیں ہو جائے گا، تم زکوٰۃ دو گے تو میرا بھلا نہیں ہو جائے گا، تم صدقات و خیرات دو گے تو میرا بھلا نہیں ہو جائے گا، تم نماز پڑھو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا، تم روزہ رکھو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا، نہیں بھی کرو گے تو بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اور کرو گے بھی تو بھی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں مگر اتنا فرق ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو دنیا تمہیں غلام حقیقی سمجھے گی، تو دنیا تمہیں غلام پروردگار سمجھے گی۔ آج یہ لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے غلام کا کہ ہم نہیں جانتے کہ غلام کسے کہتے ہیں۔ کہنے کے لیے ہم اور آپ سب کہتے ہیں کہ ہم مولا کے غلام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غلام کہتے کسے ہیں؟ غلام ہوتا کیسا ہے؟ غلام کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ غلام کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص بازار میں آیا غلام خریدنے کے لیے، میں غلام کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں۔ اگر کووڈ کا خطرہ نہ ہو تو ذرا سا سمٹ جائیں، جو گھومنا بہت پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ کے محمد والے محمد پر۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے یہ کورونا اور کووڈ جو ہے یہ وبا آئی نہیں ہے، یہ وبا لائی گئی۔ یہ وبا کیوں لائی گئی؟ یہ وبا اس لیے لائی گئی تاکہ انسان کے اندر سے انسانیت کا گراف کو کم کر دیا جائے۔ میں آپ کو ذرا کووڈ سمجھا دو لمحے کے لیے۔ دیکھیے احتیاط اور محتاط اپنی جگہ ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے، ڈاکٹر کے قانون کو فالو کیجئے، وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر یہ کووڈ سے نقصانات کائنات کا نہیں ہوا، اس سے نقصان انسانیت کا ہوا۔ انسانیت کے عروج کے لیے، انسانیت کے ارتقاء کے لیے، انسانیت کی بلندی کے لیے، انسانیت کی معراج کے لیے 3 جگہ تھی۔ پہلی جگہ عبادت خانہ، دوسری جگہ مدرسہ، تیسری جگہ عزا خانہ۔ عبادت خانوں پہ پابندی لگا دی گئی، عزا خانوں پہ پابندی لگا دی گئی، درس گاہوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسانیت ارتقاء سے محروم رہ جائے، انسانیت بلندی حاصل نہ کرنے پائے۔ اور یہ یہودیت کی بہت بڑی سازش ہے۔ ہاتھ نہ ملاؤ، 2 گز کی دوری اختیار کرو۔ دیکھیے کوئی مرض چھو کے پھیلتا نہیں ہے، اور میں کووڈ کے بیچ میں رہا ہوں، تقریباً 2 مہینے رہا ہوں، اور میرے اطراف میں صرف کووڈ-19 پیشنٹ تھے۔ اور میں یہ ایک بات جان لیجیے، مرنا سب کو ہے، جس دن موت لکھی ہوگی اس دن کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس کا اختیار اور اپنی مجبوری سمجھ میں آتی ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ بہرکیف ٹھیک ہے وبا، یہ وبا لائی گئی یہودیوں کی اس لیے تاکہ انسانیت کو خالی ذہن کر کے انسان کے دماغوں کے اوپر حاوی ہوا جائے۔ اور اس میں جانتے ہیں آپ، افسوس کی بات ہے، اس میں یہودیوں کا بھرپور ساتھ مسلمانوں نے دیا۔ 2020 میں حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، ابھی بھی عمرہ بند ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ عالم اسلام جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بہت فخر سے کہتا ہے ہمارا سعودی عرب، ہمارا سعودی عرب بہت ناز کرتا ہے اپنے ملک کے اوپر، لیکن شاید اسے نہیں پتا کہ یہ وہی مسلمان حکومت ہے جو یہودیت کے زیر اثر پل رہی ہے۔ $20 ملین 2020 میں جس ملک نے سنیما ہال کے ٹکٹ سے کمائے ہیں وہ سعودی عرب ہے۔ میں آپ کو انٹرنیشنل خبر سے متوجہ کر رہا ہوں۔ $20 ملین کمائے ہیں فقط اس نے اس فوش خانے سے۔ عبادت خانوں سے کورونا پھیل رہا ہے، جہاں سے پھیلنا چاہیے وہاں سے نہیں پھیل رہا ہے۔
سارے مالز کھلے ہوئے ہیں، ساری تفریح گاہیں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا ہوں، تو اسلامی کنٹریز کہی جاتی ہے، مسلمان اس کو اپنا کعبہ سمجھ رہا ہے، اپنا مکہ سمجھ رہا ہے، اپنا قبلہ سمجھ رہا ہے، مرا جا رہا ہے سعودی حکومت کے نام پر، سعودی گورنمنٹ کے نام پر جان دینے کو تیار ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہی وہ اسلامی حکومت ہے جو بزرگوں کی طرح یہودیت کے دستے طرز کے نیچے پل رہی ہے۔ برگب اللہ محفوظ رکھے عزاداروں کو وبا لانے والوں سے بھی اور اس وبا سے بھی اور دیگر تمام امراض سے تمام عزادار کو پروردگار محفوظ فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کی ارتقاء کے لیے کتنے راستے کھولے ہیں۔ جب شیطان وہاں سے چلا تو کہ میں جا کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کدھر سے بہکائے گا؟ پورب سے بہکاؤں گا، پچھم سے بہکاؤں گا، اتر سے بہکاؤں گا، دکن سے بہکاؤں گا، چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا۔ پروردگار نے کہا جان، پھر بھی میں نے اپنے بندوں کے لیے 2 سمتیں کھول رکھی۔ کہا مالک وہ 2 سمتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ وہ زمین پہ سر رکھ کر کے توبہ کر لے گا تو معاف کر دوں گا، اور جب وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اسے عطا کر دوں۔ کتنے بہانے پروردگار عالم نے انسان کو دیے۔ یہ کہہ رہا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم نے ان کو شکنجے میں گھیر لیا ہے۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پروردگار فوراً سزا دے دے۔ فوراً سزا وہ حاکم دیتا ہے جس کو مجرم کے بھاگ جانے کا ڈر ہو۔ مجھ سے لہجہ نہ مانگیے گا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس کو مجرم کے بھاگ جانے کا ڈر ہو وہ حاکم فوراً سزا سناتا ہے۔ انسان پروردگار کے ملک سے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ آج نہ صحیح تو کل صحیح ہم تمہیں سزا دیں گے، پھر دینا ہے سزا تو سزا دے دے، موقع کیوں دے رہا ہے؟ کہا موقع اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید تم توبہ کر لو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور جب تم توبہ کر لو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ سزا کنفرم نہیں ہے مگر جزا کنفرم ہے۔ ہم تم کو تمہارے نیک عمل کی جزا ضرور دیں گے۔ ہم تمہیں چانس دے رہے ہیں، تمہیں موقع دے رہے ہیں، تمہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اور اس نے بڑے بڑے شاطروں کو، بدماشوں کو، منکران توحید کو مہلت بہت دیا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، شداد کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، یزید کو دیکھ لیجئے، سعودی عرب کو دیکھ لیجئے۔ میں نے بڑی آسانی سے جملہ پہنچا دیا، آپ تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس نے مہلت دی ہے، اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کووڈ-19 میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز جاں بحق ہو گیا۔ اگر رشتہ دار نہیں تو دوست، احباب، جاننے والے، پہچاننے والے، کوئی نہ کوئی ایک آدمی گیا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ وہ گیا، ہم کیوں بچے؟ یہ جو ہم بچے ہیں پروردگار ابھی ہمیں موقع دے رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت تک وقت ہے جب تک یہ آنکھ کھلی ہے۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر کوئی موقع نہیں رہے گا۔ لہٰذا ابھی بھی اپنے آپ کو اگر عذاب پروردگار اور ناراضگی پروردگار سے محفوظ کرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان آیات الہی کی طرف توجہ کرے جن آیات الہی کو اس نے اپنے لیے وسیلہ قرار دیا ہے۔ پہلے دن کی گفتگو جہاں روکی تھی، میں نے ویسے پڑھتا ہوں جلدی جلدی۔ انسان نے یہ تمام تر آیات الہی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام تر مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اس کو پہچانے ان کے وسیلے سے۔ کائنات میں فقط اور فقط آل محمد ہی وہ ذات ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے آل محمد، جنہوں نے پروردگار عالم کو بغیر وسیلے کے پہچانا ہے، جنہوں نے پروردگار عالم کو بغیر وسیلے کے پہچانا ہے۔ پروردگار عالم نے انہی کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے۔
نئی بات پہنچی میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جنہوں نے پروردگار عالم کو بغیر وسیلے کے پہچانا ہے، پروردگار عالم نے انہی کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا ہے کہ دیکھو ہم تک آنا ہے تو ان کے ذریعے سے آنا، اپنی مرضی سے مت چلے آنا، توحید سمجھنا تو ان سے سمجھنا، دین سمجھنا تو ان سے سمجھنا، شریعت سمجھنا تو ان سے سمجھنا۔ یہی وہ باتیں مقدسہ ہیں جو تم کو ہم تک لا سکتے ہیں۔ توحید انسان نے کس سے سیکھی؟ توحید انسان نے کس سے سیکھی؟ کون ہے جو بتائے کہ لا الہ الا اللہ؟ یہ فقط اور فقط آل محمد تھے جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد بتایا لا الہ الا اللہ۔ آپ کو کسی فرشتے نے آگے بتایا؟ کس نے بتایا آپ کو لا الہ الا اللہ؟ کس نے بتایا آپ کو محمد رسول اللہ؟ اسی علی نے بتایا جس سے آج لوگ دنیا کنارہ کشی اختیار کرتے۔ تعجب یہی ہے کہ جس کی اولاد کا دیا ہوا کلمہ پڑھ رہی ہے اسی کے باپ کو کافر کہہ رہی ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد کل جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ علی ابن ابی طالب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کو محمد الرسول اللہ کہنا آ گیا۔ اس کلمے کو بچانے کے لیے علی نے اتنی دشمنی مول لی کہ دشمنی نسلوں تک چلی گئی۔ دشمنی اولاد علی کے نسلوں تک مول لے لی علی نے، مگر محمد الرسول اللہ کو مٹنے نہیں دیا۔ پروردگار عالم نے آواز دی میرے نبی، میری توحید کو بچانے کے لیے، تیری نبوت کو بچانے کے لیے اس نے نسلوں تک دشمنی مول لے لی ہے، تو صحیح میں اپنی توحید اور تم اپنی نبوت اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کی ولایت نہ آ جائے۔ بڑی آسانی سے ملایا آپ کو، میں اس وقت تک توحید قبول نہیں کروں گا، تم اس وقت تک نبوت قبول نہ کرنا جب تک توحید و نبوت لانے والا اس کی ولایت کو شامل نہ کر لے۔ یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر سے پروردگار عالم نے لہجہ بدل کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، زکوٰۃ پہنچا دیا، انسانیت کے اصول پہنچا دیے، والدین کے حقوق پہنچا دیے، تربیت اولاد کے ذریعے پہنچا دیا، حلال و حرام پہنچا دیا، سب کچھ پہنچایا، مگر پروردگار کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ مجمع کے سامنے اعلان ولایت کر دیا۔ پروردگار یہ ولایت بہت ضروری ہے، کہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ولایت نہ ہوتی تو کوئی توحید کا محافظ نہیں تھا، کوئی رسالت کا محافظ نہیں تھا، کوئی نبوت کا محافظ نہیں تھا، کوئی قرآن کا محافظ نہیں تھا، کوئی آیات الہی کا محافظ نہیں تھا۔ جس نے ہم کو بچانے کے لیے اپنی پوری نسل قربان کر دی، تم جب تک اس کو لے کے نہ آؤ گے ہم تمہارا کلمہ قبول نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آج دنیا پوچھتی ہے علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دنیا کو کیا بتائیں کہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ جو سوال کر رہا ہے کہ یہ علی بن ولی اللہ کہاں سے آیا، اس سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کون لایا؟ ذرا سا میرے ساتھ آئیے گا، اس سے پوچھو کہ یہ لا الہ الا اللہ کون لے کے آیا، یہ محمد رسول اللہ کون لے کر کے آیا، یہ کلمہ طیبہ کون لے کے آیا، یہ کلمہ رسالت کون لے کے آیا، یہ کلمہ توحید کون لے کے آیا، یہ کلمہ رسالت کون لے کے؟ کس نے پروردگار کو دیکھا تھا؟ کس نے نبی کو نبی بنتے ہوئے دیکھا تھا کوئی آئی فٹنس دینے کے لیے زمین کے اوپر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جس کے سامنے نبی بن رہا تھا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ ذوالشیرہ میں اگر علی نے گواہی نہ دی ہوتی تو مسلمانوں کو، انسانوں کو رسالت سمجھ میں نہیں آتی۔ تین ہی بیماری ہے اور تین ہی کلمہ ہے، تین بیماری ہے اور تین کلمہ ہے، چوتھا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ پہلی بیماری مشرک کی شرک کی ہے، دوسری بیماری کفر کی ہے، تیسری بیماری نفاق کی ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، کفر سے بچنے کے لیے کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ،
نفاق سے بچنے کے لیے کہنا پڑے گا علی ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھیں بابا جی مدد۔ اور یہی وہ نعمت تھی جس سے انسانیت دور ہو رہی تھی۔ اسی نعمت کے تحفظ کے لیے کیا کروں؟ اور سوچتا ہوں کہ وہی جلدی جلدی بات کر لے جاؤں، اور لیکن بات سے بات آتی رہتی ہے۔ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کربلا کیوں بنائی؟ اس لیے کہ یزید نے بیعت مانگی تھی، اس لیے آپ وہ خط اٹھائیں جو یزید نے مدینے بھیجا تھا۔ یزید نے فقط امام حسین سے بیعت نہیں مانگی تھی۔ پھر اس میں 4 نام تھے۔ ابن عباس کا نام تھا، عبداللہ ابن عمر کا نام تھا، حسین ابن علی کا نام تھا، عاص بنت رمہ کا نام تھا۔ یہ 4 نام اس نے لکھ کے بھیجے تھے کہ ان 4 سے بیعت کرنا، بیعت لینا، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر کاٹ کے بھیج دینا۔ بیعت کسی نے نہیں کی۔ وہ 3 صحابی تھے اور یہ ایک امام تھا۔ صحابیت بھی یزید کو لائق بیعت نہیں سمجھ رہی تھی۔ لہجے پہ نہ جائیے میرے عزیزوں، میں میٹر دے رہا ہوں آپ کو۔ صحابیت بھی یزید کو لائق بیعت نہیں سمجھ رہی تھی۔ اچھا، جب انہوں نے یزید سے بیعت نہیں کیا تو کربلا کیوں نہیں بنائی؟ جب ان کو یزید کی بیعت نہیں کرنی تھی تو انہوں نے کربلا کیوں نہیں بنائی؟ کربلا نہ بنائی تو کم سے کم کربلا تک آ گئے ہوتے۔ اور میرے مولا حسین جب طرح سے انہوں نے کربلا نہیں بنائی تو آپ بھی نہ بناتے، آپ بھی خاموش ہو جاتے۔ عجب نہیں فرزند زہرا آواز دے، تمہیں نہیں پتا پریشان وہی ہوتا ہے جس کی میراث ٹوٹتی ہے۔ آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے؟ پریشان وہی ہوتا ہے جس کی میراث ٹوٹتی ہے۔ یہ دین ان کے باپ دادا کا نہیں تھا، یہ دین حسین کے باپ دادا کا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے۔ یہ دین کسی کے باپ دادا کا نہیں تھا، یہ دین حسین ابن علی کے باپ دادا کا تھا۔ اسی لیے حسین نے کہا میں اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا، میں یزید تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اور فقط یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، عجب جملہ کہا فاطمہ کے لال نے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ کو بولنا پڑے گا، میں بلوا کے رہوں گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرے مولا فقط اتنا کہہ دیتے ہیں یزید حسین تیری بیعت نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے کیوں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ فاطمہ کے لال نے آواز دی، میں اپنے پہلے والوں کی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں، میں اپنے پہلے والوں کی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں، اپنے بعد والوں کی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی
کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسن نے بیعت کر لی، علی نے بیعت کر لی، رسول نے بیعت کر لی، اس لیے کہ میرے جیسے حسن تھے، میرے جیسے علی تھے، میرے جیسے رسول تھے، مجھ جیسا نہ بیعت کیا ہے نہ کرے گا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ مجھ جیسا، تجھ جیسے کی۔ یزید جیسا یعنی کیا نہیں بتا، وہ یزیدی جانے یزید کیسا، لیکن حسین کیسا؟ حسین نے کہا نا مجھ جیسا، تو حسین یعنی کیسا؟ کہاں تک لے جاؤں میں آپ کو؟ بڑی جلدی سمیٹ کے کہہ دوں، حسین کیسا یعنی حسین منی، پیغمبر نے فرمایا نا حسین مجھ جیسا۔ مطلب کیا ہے کہ نہ رسول نے بیعت کی، نہ علی ابن ابی طالب نے بیعت کی، نہ امام حسن نے بیعت کی، نہ امام حسین۔ یہیں پہ آپ کو روکوں گا میں۔ عالم اسلام ایک قتل کا الزام علی کے سر دیتا ہے۔ بات اشارہ میں سمجھیے گا، اہم بات کر رہا ہوں میں۔ عالم اسلام اپنی ایک بزرگ شخصیت کے قتل کا الزام علی ابن ابی طالب کے سر ڈالتا ہے، جس کے ذیل میں جنگ جمل ہو گئی، اور جنگ جمل سے پیٹ نہیں بھرا تو پھر نہروان بھی ہو گئی۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ علی نے مارا ہے۔ خلیفہ ثالث کی بات میں کر رہا ہوں۔ کس نے مارا ہے؟ علی نے مارا ہے۔ عالم اسلام میں دو پارٹیاں، یہ دونوں پارٹی الگ الگ ہے۔ جنگ جمل میں کون تھا علی کے مقابلے میں؟ مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت جتنے شیعہ تھے وہ سب علی کی طرف تھے۔ ذرا سا بیدار ہو کے بولیے گا، اس وقت جتنے شیعہ تھے وہ سب علی کی طرف تھے۔ جتنے اہل سنت تھے وہ بھی علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، وہ بھی علی کی طرف تھے۔ پتہ نہیں کہاں ہیں آپ، کیوں نہیں سن رہے آپ میری بات؟ جتنے شیعہ تھے وہ بھی علی کی طرف، جتنے اہل سنت تھے وہ بھی علی کی طرف۔ علی شیعہ اپنے امام کی طرف تھے، اہل سنت اپنے خلیفہ کی طرف تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو علی کے مقابلے میں آیا یا آئی تھی اس کا دین کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ بتائیں دین کیا تھا؟ بھائی دو ہی دین چلا ہے نا، یا شیعہ یا سنی ہے۔ ابھی تیسرا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب تو یہاں سے معاملہ چلے گا، یہ تیسرا پھر بریلی اور پھر سہارنپوری، اور پھر جب ہندوستان میں دین آئے گا تو شقیں بٹیں گی، الگ الگ مذاہب کے لوگ ہوں گے، 73 فرقے، وہ اپنی جگہ بات ہے۔ اس وقت دو ہی چیزیں تھیں، یا تو شیعہ علی ابن ابی طالب، یا سنت سرکار پہ عمل کرنے والے اہل سنت۔ تو شیعہ بھی علی کی طرف، اہل سنت بھی اپنے خلیفہ کی طرف، خلیفہ چہارم مان رہے ہیں۔ تو وہ جو جنگ جمل میں آیا تھا، لشکر میں جو لشکر آیا تھا، وہ لشکر کون تھا؟ اس کا دین کیا تھا؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ اس کی شریعت کیا تھی؟ اس کا اصول کیا تھا؟ بس ایک بات سمجھ لیجئے، جو امام کو چھوڑ کے ہٹ جائے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ جو امام سے روگردانی کر لے، امام کو چھوڑ کے ہٹ جائے، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں سوال کر رہا تھا آپ سے کہ امت مسلمہ نے یہ الزام ڈالا کہ علی نے قتل کیا ہے۔ قتل کس نے کیا ہے اب میں وہ یہاں سے بیان نہیں کروں گا۔ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ قاتل عثمان کون ہے۔ اگر علی نے قتل کیا ہے، 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 آپ جب تک نہیں پہنچیں گے جملے تک میں تب تک دہراتا رہوں گا، چاہے 12 بجا دوں۔ ہاں، اس لیے کہ جب تک میں اتروں گا نہیں تبرک بٹے گا نہیں اور سموسہ ملے گا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر پریشان نہ ہو، میں زیادہ وقت نہیں لوں، جلدی بات پہنچا دوں گا میں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
تبرک لینے مجلس میں نہیں آتے. تبرک لینے ہم لوگ مجلس میں نہیں آتے. تو پھر بانٹتے کیوں؟ جب تبرک لینے نہیں آتے تو بانٹتے کیوں ہیں؟ بانٹتے اس لیے ہیں کہ جب مجلس سے جائیں ہم، لوگ ہمیں دیکھیں تو دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہاں یہ خالی ہاتھ نہیں آئے. سلامت رہے آپ. صلوات پڑھ دے بآواز بلند. آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں میں، بڑی محبت سے سن رہے ہیں آپ. یہ علی کا اپنا کوئی حملہ نہیں ہے. علی نے کسی کو نہیں مارا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 87 جنگیں اسلام کی ہیں جو علی نے لڑی ہیں. علی نے کسی کو کبھی نہیں مارا. علی نے کسی کو کبھی نہیں مارا. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں. میں سوال چھوڑ کے ادھر جاؤں گا میں آپ کے ذہن میں، پھر آپ سال بھر ڈھونڈیے گا اس جواب کو. علی نے کبھی کسی کو نہیں مارا. دلیل دیتا ہوں میں جلدی سے. ایک جنگ ہو رہی تھی، ہونے والی تھی. اس میں بڑے بڑے ترم خان لوگ خیمے میں بیٹھے تھے. ادھر سے ایک عمر ابن عبدود جب آیا تو آنے کے بعد پیغمبر کے خیمے میں نیزہ مار کے کہتا ہے، اے محمد تمہارے خیمے میں جو مرد ہے اسے بھیجو. میں جنگیں ہی پڑھ لیتا ہوں، ایسی بات نہیں جنگ نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرے جنگ پڑھنے میں دوسروں کے جنگ پڑھنے میں بڑا فرق ہے. ہاں میں جنگ میں نتیجہ ضرور دوں گا، فقط آپ سے داد نہیں لوں گا. آپ داد نہ دیں گے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، لیکن جو نتیجہ دوں گا اس نتیجے کو لے کے جانا آپ کی ذمہ داری بنے گی. خیمے رسول میں نیزہ چبو کے کہا، محمد ہے کوئی تمہارے خیمے میں مرد، بھیجو اس کو. سب سر جھکا کے یوں بیٹھے تھے. اگر سر ہلا دیں گے تو طوطے اڑ جائیں گے. میں نے محاورہ استعمال کیا، آپ سمجھے نہیں. ہلا دیں گے سر تو طوطے یقیناً اڑ جائیں گے. اس کے بعد کہتا ہے، اے مسلمانوں آؤ باہر، تمہارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا میرے ہاتھوں قتل ہو کے شہید ہو جاؤ. یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ. فیضان صاحب 12 بجے گا. یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا تو میرے ہاتھوں قتل ہو کے شہید ہو جاؤ. یہ بزدل نہ غازی بننے کے لائق تھے نہ شہید. ان کے اندر نہ غازی بننے کی صلاحیت تھی نہ شہید، لیکن خیمے میں مرد تھا. خیمے میں وہ مرد تھا جسے کبھی علم ملا تھا. انا یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ. ذرا سا دیوار دیں مول صاحب کو. آپ ٹیک دیجیے مول صاحب کو. طبیعت ٹھیک نہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ چلے آتے ہیں بیچارے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پیچھے بڑھیے آج سید میں گفتگو کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے ایک محترم شخصیت کے لیے میرے علی کے سر یہ الزام دیا ہے کہ علی نے مارا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک علی ابن ابی طالب نے کسی کو نہیں مارا. آج تک علی ابن ابی طالب نے کسی کو نہیں مارا. مسلمانوں آؤ، یا تو مار کے غازی بن جاؤ
یا تو قتل ہو کے شہید ہو جاؤ. یہ جنگ خندق کے چوٹ کھائے ہوئے مسلمان ہیں جو آج تک شہیدوں پہ اعتبار نہیں کرتے. یا نبی اللہ میں جاؤں؟ رک جاؤ، ان کو موقع دو. پیغمبر نے ان بزدلوں کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ لسان پیغمبر سے ایسے جملے ادا نہیں ہوتے. پیغمبر نے جو لفظ کہا ہے رحمت للعالمین ہے، اخلاق کا مرقع ہے میرا نبی. بڑے سے بڑا شاطر آیا مگر پیغمبر نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا. عمر ابن عبدود کے لیے بھی پیغمبر نے کسی غلط لفظ کا استعمال نہیں کیا. ہاں اگر کیا ہے تو مسلمانوں کا دل بڑا کرنے کے لیے. کیا کہا؟ من لہذا القلب، کون ہے اس کتے کے مقابلے میں؟ پیغمبر نے کتا کہہ کر کے ان بزدلوں کو شیر بنانا چاہا تھا. میرا سبیدار رہیں گے آپ؟ پیغمبر نے اس کو کتا کہہ کر کے ان کو شیر بنانا چاہا تھا. افسوس تو اسی بات کا ہے جو کل کتے کے مقابلے میں نہ آئے، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی شیر خدا کے مقابلے میں آ گئے. جاؤ. پھر وہی اٹھا جس کے باپ کا نمک لوگوں نے ذوالشیرہ میں کھایا تھا. انا یا رسول اللہ. رکو، موقع دو. پیغمبر کو پتا تھا کہ کام یہی کرے گا. کا موقع دو ان کو. تیسری مرتبہ پیغمبر کون ہے؟ کوئی نہیں اٹھا. پیغمبر نے بلایا، آؤ. پیغمبر نے سجایا. میں لفظ نہیں کھولوں گا، وضاحت نہیں کروں گا. پیغمبر نے سجایا علی کو. اب آپ سوچیں کہ جو خوبصورت پیدا ہوا ہو اس کو کوئی دوسرا خوبصورت سجائے گا تو وہ کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ امامہ باندھا، دوش پہ رضا ڈالی، جاؤ. چلے آئے، تلوار چلائی، قتل کر دیا. سر لا کر کے گستاخ رسول کا رسول کے قدموں میں ڈال دیا. پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. نئی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، آپ نے بارہا سنی ہے نا بات. علی کی ایک ضربت خندق کے دن اتنی وزنی تھی، اس کا وزن اتنا ہے کہ تمام دونوں جہان کی عبادتوں کا وزن ایک طرف، علی کی ضربت کا وزن ایک طرف. ہو گئی بات. پیغمبر نے مثال کہے سے دی؟ عبادت سے. عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ. عبادت ہوتی ہے قربتاً اللہ، یعنی علی کی تلوار بھی چل رہی ہے تو قربتاً اللہ. میں نے تو جواب دے دیا نا، آہستہ سے آپ تک بات نہیں پہنچی تو. علی کی تلوار بھی چل رہی ہے تو قربتاً اللہ. میں تمام در باتیں کہوں گا نہیں. یا نبی اللہ، اس تلوار کا عبادت سے کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے آج یہ جملہ کہہ کے زمانے والوں کو بتا دیا ہے، یہ تلوار بھی معتبر ہے، یہ ہاتھ بھی معتبر ہے. یہ تلوار وہیں چلتی ہے جہاں خدا چاہتا ہے. بات نہیں پہنچی میری. یہ تلوار وہیں چلتی ہے جہاں خدا چاہتا ہے. اگر خدا نہیں چاہتا تو تلوار سر تک آ کے ہٹ جاتی ہے. اور یہ ہاتھ بھی
اتنا معتبر ہے یہ ہر ایک پر وار نہیں کرتا. نبی نے ہاتھ کی بھی ذمہ داری لے لی, نبی نے تلوار کی بھی ذمہ داری لے لی. یعنی یہ تلوار چلتی ہے تو اللہ کی مرضی سے, یہ ہاتھ حملہ کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے. اے مسلمانوں, اب اگر کسی ملعون کے لیے یہ کہتے ہو کہ علی نے مارا ہے تو یاد رکھنا یہ علی کا حملہ نہیں, اللہ کا حملہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تلوار بھی چلائی تو اللہ کے. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے کہ اللہ کے لیے تلوار چلائے. کچھ ہیں علی کے جیالے ایسے جنہوں نے اللہ کے لیے تلوار چلائی. بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. میں غلام کی ڈیفینیشن بیان کرنے جا رہا تھا, رک گیا میں, آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو. جو اللہ کے لیے تلوار چلاتا ہے وہ پھر جنگ میں ہار جیت نہیں دیکھتا. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ نتیجہ نہیں دیکھتا. جیتیں گے, ہاریں گے, مریں گے, ماریں گے, مطلب نہیں. ہمارا کام ہے کرنا, نتیجہ اس کے حوالے. جس کے لیے کر رہے ہیں نتیجہ اس کے لیے, ہمارا کوئی کام نہیں. جنگ صفین ہے, مالک اشتر لڑتے لڑتے خیمہ فساد تک پہنچے. 7 تلوار کا فاصلہ یہاں سے دیوار تک, اتنی دوری رہ گئی تھی حاکم شام کے خیمے میں گھس کر کے اس کو مارنے کی. اتنے میں علی کا ایک سپاہی, تاریخ نے نام لکھا جندب, آیا مالک کے شانے پر, مالک جنگ روک دو. کہا جنگ روک دیں, ایسے موقع پہ روک دیں, خیمے فساد نزدیک ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا, ابھی 2 منٹ کی دیر ہے, ابھی نتیجہ جنگ کا آنے والا ہے. کہا نہیں مالک روک دو. کہا کیوں؟ کہا ان لوگوں نے علی کے خلاف تلوار اٹھا لی ہے. اچھا ایک کام کرو, تم جا کے ان لوگوں کو 2 منٹ باتوں میں بہلاؤ, میں کام تمام کر کے آ رہا ہوں. جاؤ ان لوگوں کو صرف 2 منٹ کے لیے باتوں میں بہلا کے, میں کام تمام کر کے آ رہا ہوں. جندب نے اگلا جملہ کہا, مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے میں دیر ہو جائے اور ہم علی سے ہاتھ دھو بیٹھے. کہا اتنی مجال, تم چلو میں آ رہا ہوں. کہا نہیں مالک. مولا نے کہا جندب کو لے کے آنا, مالک کو لے کے آنا, چلو. کہا کیا کہا؟ کہا علی نے کہا. کہا علی نے کہا, کہاں تلوار روک. مالک حملہ کر دو, بعد میں جا کے مولا سے معافی مانگ لینا. نئی بات پہنچی میری, میں کچھ کہنا جا رہا ہوں. مالک حملہ کر کے خیمہ فساد کو تباہ کر دو, اسے قتل کر دو, نہ رہے گا فساد, نہ آگے فساد ہوگا. مالک ختم کر دو. جا کے مولا سے کہنا مولا غلطی ہو گئی, آپ کی ایک بات نہیں مانی, تمام تر تو باتیں مانی ہے, صرف ایک نہیں مانی, مولا معاف کر دیجئے. اور مولا کریم ابن کریم معاف کر دیں گے. مالک نے عجب جملہ کہا, آپ کو کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا. مالک نے عجب جملہ کہا. مالک نے کہا غلام اسے نہیں کہتے جو غلطی کر کے معافی مانگے. غلام اسے نہیں کہتے جو غلطی کر کے معافی مانگے, غلام اسے کہتے آقا جو کہتے وہ حرف آخر ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
یہ ہم لوگ ہیں نا کہ ارے توبہ کر لیں گے، چلو معافی مانگ لیں گے، یہ مغربین میں چلیں گے تو اللہ بھی خوب جانتا ہے کتنی مکاری کر رہے ہو. ہاں ایسا نہیں ہے، وہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ معاف کر دے رہا ہے. جی یہ اس کا کرم ہے کہ معاف کر دے رہا ہے، ورنہ وہ ہم سے زیادہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ ہم کس نیت سے معافی مانگ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم سے دھوکہ دے رہے ہیں. وہ مرقع کریم، وہ حلیم، وہ غفور، وہ ستار ہم پہ کرم کر رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے دھوکہ دے رہے ہیں. ایک شخص آیا بازار میں غلام خریدنے کے لیے، جہاں کی بات میں نے، غلام کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ صرف ڈھونگ رہے سکتے ہیں. آیا غلام خریدنے تو جو غلام بیچ رہا تھا اس کے پاس پہنچے گا، غلام ہے کہاں؟ کہا دکھاؤ ذرا سا. اس نے دکھایا ایک تندرست لمبا چوڑا آدمی. کہنا یہ لو. اس سے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا غلام نے. کہا کیا کر لیتے ہو؟ نہیں میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں دوسرا دکھاؤ. دوسرا آیا، کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. کیا کر لیتے ہو؟ میں یہ کام کر لیتا ہوں، وہ کام کر لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں دوسرا دکھاؤ. وہ دکھاتا رہا، چالاک بنیا، کسٹمر کو دکان سے واپس جانے نہیں دیتا. اس نے دکھایا جتنے تھے سارے غلام اس نے دکھلا دیے. اس نے کہا صاحب آپ غلام نہیں ہیں. کہنے دیکھو شاید ایک آدھ ہو. ڈھونڈو تو وہ گیا اندر، ایک مریل سا آدمی پتلا دبلا سا لے کر کے آیا. کہنے بھائی بچا ہے. اب وہ اس لیے لے کر کے اس کو آیا کہ جس نے اتنا اچھا غلام نہیں خریدا، چاقو چوبند تندرست، وہ اس مریل کو کیا خریدے گا. اس کو بلایا. کہنے کیا نام ہے؟ کیا کر لیتے ہو؟ چپ ہے. خریدار پوچھ رہا ہے کیا نام ہے؟ کہنا جو آپ رکھ دیں. بات نہیں پہنچی میری. خریدار پوچھ رہا ہے غلام سے کیا نام ہے؟ کہا جو آپ رکھ دیں. کہا کیا کیا کام کر لیتے ہو؟ کہا جو آپ کہہ دیں. ارے سلامت رہے آپ. کیا نام ہے؟ کہا جو آپ رکھ دیں. کیا کیا کر لیتے ہو؟ کہا جو آپ کہہ دیں. اس نے قیمت بتاؤ غلام کی، ہم یہ غلام چاہیے. اس نے قیمت بتا دی. اس نے دیا. جب لے کر چلنے لگا تو کہنے لگا صاحب ایک بات بتائیے، ہم نے اتنے اچھے تندرست ہٹے کٹے لمبے چوڑے عرب کے بدو فاروق جیسے غلام دکھائے. لفظوں کے مزہ لیا کیجیے. ایسے ہم نے غلام دکھائے، آپ نے نہیں لیا. یہ مریل سا آدمی لے کے جا رہے ہیں آپ. کہا نہیں، تم نے دکھائے ایک سے ایک، مگر ان میں سے غلامی کی تمیز کسی کو نہیں ہے. غلام کہتے ہیں اسے جس کا اپنا نہ نام ہو نہ کام ہو، بس جو آقا کہہ دے وہی کافی ہے. پھر کہے کہ انانیت. ہم حسین کے غلام ہیں، مجلس ہماری پہلے ہوگی، جلوس ہمارا ہی نکلے گا. ہم حسین کے غلام ہیں. امام حسین نے کب کہا کہ تلوار چلا کے ہمارا جلوس نکالو؟ امام حسین نے یہ کب کہا کہ دوسرے کو مار کے اپنی مجلس کرو؟ امام حسین نے یہ کب کہا کہ انجمن بازی کر لو؟ اگر غلام ہو تو پہلے سلیقہ غلامی اپنے اندر پیدا کرو. دیکھو کہ غلام کسے کہتے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ہر آدمی مجلس نہ کرے. مجلس ایک ہو مگر ڈھنگ کی ہو، ایک ہو مگر سلیقے کی ہو. ساری لفتوں کو نچوڑ کے ایک جن لگا تو مجلس ایک ہو مگر بامقصد ہو. بے مقصد مجلس سے، بے مقصد شب بیداری سے، بے مقصد جلوس سے امام حسین راضی ہونے والے نہیں ہیں. وجہ نہیں.
ہاں، چاہے آپ 2 لاکھ کا ذاکر بلا کے پڑھوا لو، چاہے فری کا مولوی بلا کے پڑھوا لو، 2 لاکھ کا ذاکر بلا کر کے آپ کا نام ہوگا، حسین کا کام نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ عزاداری جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہے وہ کام ہو تو اس مقصد، عزاداری کا مقصد اور کربلا کا مقصد دونوں ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ آج تک ہمیں کربلا کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، آج تک ہمیں عزاداری کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا میں جنگیں پڑھتا ہوں، جنگیں پڑھی جانی چاہیے، مگر جنگوں میں جو مقصد رکھا گیا اس مقصد کو بیان ہونا چاہیے۔ کیا تھا مقصد؟ علی اپنی بہادری کا سکہ جموانے نہیں گئے تھے خیبر و خندق میں، اور جب بات آئی لوگ علی آپ نے خیبر اکھاڑ دیا، کہا نہیں، کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں پہ خیبر اٹھا ہوا تھا، کہا ہاں وہ ہمارے ہاتھوں پہ ضرور تھا مگر ہماری طاقت سے نہیں تھا۔ پھر کہا طاقت کا دینے والا تو وہ ہے، من قوت الربانیہ، میں نے الہی طاقت سے کام کیا ہے، یعنی طاقت بھی اگر ہمارے بدن میں ہے تو خدا کی ہے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ جب ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے تو یہ ناک اتنی لمبی کیوں ہے؟ پھر غرور کس بات کا ہے؟ پھر تکبر کس بات کا ہے؟ پھر انانیت کس بات کی ہے؟ پھر سر پھرے کیا ہو رہے ہو؟ تمہارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کا عطا کرتا ہے، دینے والا جب لے لے گا تو کیا کرو؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ دے رہا ہے، لے نہیں رہا۔ جب لینے پہ آ جائے گا تم روک بھی نہیں سکتے۔ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے رہو، ہاتھ میں کٹورا تمہارے، اس کے ہو کے رہ جاؤ، شاہی تمہارے قدموں تک آ جائے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، پیغمبر کے بعد 25 سال، کوئی 25 سال میں کوئی ایک دن ایسا بتائیے کہ علی نے دربار میں جا کے کہا ہو کہ مجھے خلافت دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے اسے خلافت نہیں چاہیے۔ عہدوں کے بھوکے وہ ہوتے ہیں جو الہی منصب سے محروم ہوتے ہیں۔ بھائی لفظ نہیں پہنچا آپ تک، میں نے بڑی آسانی سے کہا تھا، عہدوں کے بھوکے وہ ہوتے ہیں جو الہی منصب سے محروم رہتے ہیں۔ غاصبوں نے 25 سال حکومت چھین کے کیا مگر نتیجہ پھر وہی ہوا، جس نے 3 طلاق دیا تھا دنیا اسی کے قدموں پہ آئی۔ مودی نے 3 طلاق پہ پابندی کیوں لگائی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھیا میرے کل سے غائب نہ ہو جائیے گا، ڈر ہم کو اس بات کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہاں سے بات چھوڑی تھی کیا کہا تھا مولا نے؟ باقی یہ تینوں جن سے بیعت کا مطالبہ تھا یہ نہیں نکلا حسین ابن علی، اس لیے کہ جس کی میراث لٹتی ہے پریشان وہی ہوتا ہے۔ حسین اپنے باپ دادا کی میراث بچانے کے لیے نکلے، کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین مدینے میں تھے مطالبہ بیعت، حسین مکے آئے مطالبہ بیعت، حسین راہ کوفہ و شام میں تھے مطالبہ بیعت، حسین کربلا پہنچ گئے مطالبہ بیعت، حسین جب تک آزاد تھے تب تک مطالبہ بیعت، حسین کربلا میں قتل ہو گئے،
امام سجاد گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو کر کے دربار شام پہنچ گئے، تخت پہ ہے یزید، قیدی ہے بیمار امام، زنجیروں میں جکڑا ہے۔ جب تک حسین آزاد تھے تب تک مطالبہ بیعت تھا، آج حسین زنجیروں میں جکڑا ہے، مطالبہ بیعت نہیں ہے۔ اے یزید، کل تک تو آزاد حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، آج امام وقت تیرے سامنے ہے، بیعت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا بیعت کر بھی نہیں سکتا، بیعت مانگ بھی نہیں سکتا، مطالبہ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین نے کہہ دیا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں، ابھی آپ بولیں گے، ابھی آپ بولیں گے، ابھی آپ بولیں گے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ماضی کی بھی ذمہ داری لی قبلہ حسین نے، مستقبل کی بھی ذمہ داری لی حسین نے۔ امام سجاد سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام باقر سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام صادق سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام کاظم سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام رضا سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام تقی سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام نقی سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام عسکری سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام مہدی سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا۔ ہر زمانے کے امام تھے، امام حسین کے بعد 9 امام تھے، کسی امام سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، حتیٰ کہ ولی عہدی بھی دے دی گئی۔ ارے میں نے بڑا جملہ رکھا تھا آپ کے سامنے، بادشاہوں نے امام کو ولی عہد تک بنا دیا مگر مطالبہ بیعت نہیں کیا۔ آؤ ان حاکموں سے پوچھے کہ تم نے زندان میں ڈلوا دیا، تم نے زہر دے کے شہید کرا دیا مگر مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا؟ کہا تم نے سنا نہیں، حسین کہہ چکے تھے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جملہ کیجیے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین جیسے ہیں، ہم ان سے بیعت مانگ کے یزید جیسے نہیں بننا چاہتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کے بعد یزید کے حکمرانوں نے بھی، اس کے نقش قدم پر چلنے والوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ کوئی ہمیں یزید جیسا کہے، اسی ڈر سے بیعت نہیں مانگا۔ قبلہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، ابھی 2 دن ہوں حوالے کے لیے بیٹھا ہوں۔ امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا تاریخ بشریت میں۔ امام حسین سے پہلے کسی کا بھی نام حسین نہیں تھا بشریت میں۔ پہلا نام حسین امام حسین کا رکھا گیا، بہت توجہ، پہلا نام حسین امام حسین کا رکھا گیا، مگر یزید نام یزید سے پہلے تھا۔ بات نہیں پہنچ پا رہی میری۔ حسین نام حسین سے پہلے کسی کا نہیں تھا، مگر یزید نام یزید سے پہلے تھا۔ یزید نام یزید سے پہلے تھا، حسین نام حسین سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ حسین نے اس نام کو ایسی گالی بنا دی کہ کربلا کے بعد آپ کو حسین بہت ملیں گے، یزید کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سوال کرتا ہوں اور اسی سوال سے اپنی بات بہت زیادہ ہو گیا۔ قبلہ دعا چاہتا ہوں کنی بھائی،
آپ دیکھیں امام حسین کے ماننے والے آپ کو ہر مذہب میں ملیں گے. بہت بھگا کے مارنے جا رہا ہوں اور بہت موڈ میں آ گیا. اگر حقیقت میں کہوں تو مجلس شروع کرنے جا رہا ہوں، مگر میں وقت لوں گا نہیں. امام حسین کے ماننے والے آپ کو ہر مذہب میں ملیں گے. یہ تو ہندوستان ہے نا، یہاں سے اچھی دلیل کہاں دی جائے گی؟ ہم لوگ باہر ملکوں میں ہندوستان کی دلیل دیتے ہیں. ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہندو ہیں، ان کے یہاں بھی حسین پایا جاتا ہے. عیسائی ہیں، ان کے یہاں بھی حسین پایا جاتا ہے. اہل سنت ہیں، ان کے یہاں بھی حسین پایا جاتا ہے. جتنے بھی مذہب ہیں سب کے یہاں حسین پایا جاتا ہے. مگر میری سمجھ میں نہیں آتا یزید صرف مسلمانوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ کہاں رہ گئے آپ؟ نہیں بات پہنچی میری. حسین ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، یزید فقط مسلمانوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ سوچئے گا، اور جس کو جواب مل جائے وہ جمعے تک مجھے بتا دے. آخر وجہ کیا ہے؟ یزید فقط مسلمانوں میں محترم ہے، فقط مسلمانوں میں محترم ہے. خدا کا شکر ہے مومنوں میں نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. بس میرے عزیزو، شاباش. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہے. یہی ہماری قوم کے مستقبل ہے. بس ذمہ داری اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگ، ان کے مربیان ان کی صحیح سے تربیت کے فرائض انجام دیں. اولاد برباد نہیں ہوتی، اولاد برباد نہیں ہوتی. یہ الزام دیتے ہیں اولاد پہ. بچے خراب نہیں ہوتے، ماں باپ خراب ہوتے ہیں. دل دکھ گیا آپ کا نا، دکھا آپ لوگ کو. میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ بچہ کچھ نہیں، آپ خراب ہیں. ہاں اب نمک بھی کھا رہا ہوں وہ بھی سنوں. بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے. آپ سب نے دیکھا جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں، اور نہیں دیکھا دیکھیے گا. چھوٹا بچہ سر شام سو جاتا ہے، الصباح اٹھ جاتا ہے. ایسا سر شام بچہ سورج ڈوبا کھا کے سو گیا، الصباح اٹھ گیا. اس باڈی میں جو سسٹم اللہ نے فیڈ کیا ہے وہ اسی سسٹم سے کام کرتا رہتا ہے. سویرے سو گیا، سویرے اٹھ گیا. ہم کو تو دیر رات تک موبائل دیکھنے کی عادت ہے. تو ہم نے کہا ہم جب دیر رات تک دیکھ رہے ہو دیر تک سوئیں گے ہم. یہ سویرے اٹھ جا رہا ہے، نیند خراب ہو جا رہی ہے، سونے کو نہیں مل رہا ہے. ایک کام کرو، اسے بھی دیر تک جگاؤ. جب ہم نے اسے دیر تک جگایا تو یہ ہمارے ساتھ دیر تک سویا. پروردگار عالم نے تو اس کو اذان صبح میں اٹھنے کی عادت ڈال کے بھیجا تھا. خاموش کیوں ہو گئے؟ چپ کیوں ہو گئے آپ؟ دبتی رگ پہ ہاتھ رکھا میں نے. کس نے برباد کیا بچے کو؟ باہر والے برباد نہیں کرتے، محلے والے برباد نہیں کرتے، گھر سے برباد ہوتا ہے. جلدی سن لیجئے. ایک زن و شوہر تھے، ان کا ایک 3 برس کا بچہ تھا، 4 برس کا. اللہ ہماری قوم کے بچوں کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر بری عادتوں سے محفوظ رکھے. ہمارے بچے ہماری قوم کا مستقبل نام روشن کرے، اپنے خاندان کا، اپنے مذہب کا، دین الہی کے زندہ جاوید کے لمبردار قرار پائے. 3-4 برس کا بچہ ہے. تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں اردو بول کے نکل جاؤں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بھائی دعا چاہتا ہوں آپ سے میں. تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی ماں سے زیادہ اپنے بچوں کی ماں کی سننے لگتے ہیں.
یہ لفظ کیوں نہیں پہنچا؟ میں نے تو اردو بولی تھی. تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی ماں سے زیادہ اپنے بچوں کی ماں کی سننے لگتے ہیں، اور جب اپنے بچوں کی ماں کی سننے لگتے ہیں تو پھر گھر کا نظام خراب ہوتا ہے. ماں میری بوڑھی تھی، اس نے میری زوجہ سے کہا چشمہ کہاں ہے بیٹا دیکھنا ذرا سا. اب وہ آپ بھی اپنی ایک چیز سنبھال کے رکھتی ہیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ چشمے کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے، آپ کہیں بھی چھوڑ دیتی ہیں. اس نے آواز دی ہم کو، کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہیں. کہتے کہ آپ کی اماں کا چشمہ کہیں چھوٹ گیا ہے. ہم بھی بڑھاتے ہوتے، کیا امی آپ بھی اپنا چشمہ سنبھال کے رکھتی ہیں؟ جہاں وہیں چھوڑ دیا، یہ لیے یہ رہا. 2 جملے کہہ کے ہم نے ماں کو چشمہ دے دیے. ماں نے چشمہ اٹھایا لگا کہ اپنا اپنا کام کرنے لگی. ہم کو نکلنا ہوا، اب ہمارا چشمہ نہیں مل رہا ہے. ہم نے بیگم چشمہ کہاں ہے؟ بھائی ٹیبل پہ رکھا ہوگا. ہم نے کہا ٹیبل پہ دیکھا نہیں ملا. بچے چشمہ لے کے آیا. کیا بابا اپنی ایک چیز سنبھال نہیں رکھتے آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ بابا اپنی ایک چیز سنبھال نہیں رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بڑوں سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ اسکول میں یہی سکھایا گیا ہے. بچے نے اپنا بستہ کندھے پہ ڈالا. اس نے آہستہ کا بابا اسکول میں نہیں گھر میں سیکھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اپنے گھر کے نظام کو صحیح کرو، تب یہ بچے مستقبل اچھا بن کے چلیں گے. اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنی روٹین کو صحیح کرو. نماز پڑھو تاکہ بچے دیکھ کے نماز پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں چاہے بچہ نمازی ہو جائے. نہیں، آپ خود پڑھیں. بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیے. بچوں کے سامنے آہستہ سے گفتگو کیجیے. بچوں کے سامنے شائستہ لہجے استعمال کیجیے. بچے باہر کچھ نہیں سیکھتے، اسی سے سیکھتے ہیں جس کا کھاتے ہیں. اس لیے کہ اسی کو بچے اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. بچے اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. بچوں کی نگاہ میں ان کا پہلا ہیرو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. سماج، معاشرہ، محلہ، گلی کوچہ نہیں. پہلی ان کی درسگاہ ماں باپ کی درسگاہ ہوتی ہے. آپ جس راستے پہ لے جائیں گے بچہ اسی راستے پہ جائے گا. اور یاد رکھیے، بچوں کی تربیت بچپنے میں کیجیے، جوانی کے بعد نہیں. اس لیے کہ آپ نے پارکوں میں دیکھا ہوگا کہ مالی چھوٹے پودوں کی شاخیں کاٹتا ہے، بڑے پودوں کی نہیں. اس لیے کہ جب بڑے پودے ہو جاتے ہیں تو پھر شاخیں کاٹی نہیں جاتی، پھر وہ ڈال ہو جاتی ہیں، پھر وہ تناور درخت ہو جاتے ہیں، پھر کاٹنا سرکاری جرم ہو جاتا ہے. ارے میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے میں کہہ رہا ہوں. پھر کاٹنا سرکاری جرم ہو جاتا ہے. بڑا بچہ ہوگا تو مار کے دیکھیے گا، دوسرے نہیں تیسرے ہاتھ اٹھا دے گا. لہذا بچپن میں تربیت. پھر کہہ رہا ہوں بچے خراب نہیں ہوتے، بچوں پہ الزام نہیں. بچوں کو آپ جیسی تربیت دیں گے بچے ویسے. یہ بچوں کی تربیت کا نتیجہ ہی تو تھا کہ اس 6 مہینے والے کو معلوم تھا کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا ہے. میری بات نہیں پہنچی، میں نے بڑی محنت کر دی تھی. یہ ماں کی تربیت کا اثر ہی تو تھا کہ اس کو معلوم تھا کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا ہے. جہاں دنیا روتی ہے وہاں پہ اصغر نے مسکرا کے بتایا شہادت رونے کی جگہ نہیں مسکرانے کی جگہ ہے. یہ ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا جس نے اپنے بچے کو ایسا بنا دیا. بس میرے عزیزوں، کل جو وعدہ کیا تھا میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں پایا، بات سے بات آ گئی. اور جو حق تھا، جو نمک تھا، جس کے لیے ممبر بنا تھا وہ کہنا ضروری تھا، اس لیے میں نے کہا. میں کہہ رہا ہوں اس لیے تاکہ روزے محشر میں نہ پکڑا جاؤں. عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. پیغمبر بھی کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں چلے تھے. پیغمبر نے فقط پیغام پہنچایا تھا.
جس کے اندر ظرف قبولیت تھی وہ میثم تمار، سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ یمانی بنتے چلے گئے، اور جن کے اندر ظرف نہیں تھا مرنے کے بعد بھی پہلو میں آئے، بن کچھ نہ پائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کریں۔ یہ خمسہ مجالس زیر اہتمام و انصرام انجمن فاطمیہ بنارس جو منعقد ہو رہا ہے، جس کی تیسری گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، آخری مجلس میں 2 شفیعیں برآمد ہوتی ہیں، ایک جناب سکینہ بنت الحسین کی، ایک جناب علی اصغر کا، گہوارہ۔ یہ دونوں بچے ایک ہی ماں کی گود سے پیدا ہوئے۔ کیا تربیت کی ہے رباب نے اپنے بچوں کی، دنیا نظیر نہیں لا سکتی، دنیا مثیل نہیں لا سکتی۔ 6 مہینے میں اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کی، اگر آپ پورے قد سے کھڑے ہو کے جملے پہ دانت دیں گے تو میرا جملہ بڑا ہے، آپ کی دانت چھوٹی پڑ جائے گی۔ 6 مہینے کی رباب کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج بن گیا۔ میں لفظ نہیں پہنچا پایا، میں نہیں پہنچا پایا جملہ، یہ رباب کی تربیت کا اثر تھا۔ بس میرے باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ دن آہو بکا کے دن، یہ دن رونے رلانے کے دن۔ صرف ایک منظر میں نے آج سوچا تھا میں شاید زیادہ پڑھوں گا آج سے، مگر فضائل میں 1.25 گھنٹہ سے زیادہ وقت ہو گیا۔ قافلہ شام کے باہر ہے، پیغمبر کا ایک صحابی جس کا نام ہے قبیطہ، قبیطہ کہتا ہے کہ میں نے قافلہ دیکھا، ناکوں پہ بے-ردہ بیبیاں ہیں، قافلے کے آگے ایک لاغر نحیف ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ قطبیہ کہتا ہے کہ میں اس نحیف لاغر کے قریب گیا، اور جانے کے بعد میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ میں کہوں گا نبی کے صحابی، اسی کے گھر سے اسلام چلا ہے، تو نہ پہچان پا رہا ہو جتنی اپنی مجبوری ہے۔ قطبیہ کہتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ کسی مسلمان کے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس قیدی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قطبیہ۔ قطبیہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنا نام سنا میں قیدی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے کہ تو مجھے جانتا ہے۔ فرمایا ہاں میرے نانا کے صحابی میں تجھے پہچانتا ہوں، تو نے نہیں پہچانا؟ فرمایا جوان تو کون ہے؟ فرمایا میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ قطبیہ کہتا جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ امام سجاد میں قدموں پہ گر پڑا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ آخر آپ کا گھرانہ اس طرح سے قید میں ہے۔ اور قبیہ کہتا ہے میں مڑ کے دیکھنا چاہتا تھا، میرے امام نے خبردار پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ناکوں پہ میری ماں کپیا پہ مکڑو چادر۔ یہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا مولا اس حکم اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے؟ مولا نے کہا اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو 2 کام کر دے۔ کہا مولا جلدی بتائیے۔ کہا یہ بتا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کچھ چادریں بازار سے خرید کے لا کر کے میری ماں و پھوپھیوں کے پردے کا اہتمام کر دے۔ وہ کہتا ہے میں بازار گیا، چادریں خرید کے لے آیا، لیکن جیسے ہی چادر پہنچانا چاہتا تھا ایک ظالم نیزہ لے کے آگے بڑھا۔ اس نے کہا خبردار کوئی بھی چادر سیدانیوں تک نہ جانے پائے۔ وہ مجبور ہو کے پھر مولا کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ارے میں اس کام کو تو نہیں کر پایا، لیکن مولا دوسرا کوئی کام آپ کہہ رہے تھے۔ مولا نے پوچھا ہاں بتا پیسے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا بچے ہیں۔ کہا ایک کام کر دے، یہ جو نیزوں پہ لوگ سر لے کے کھڑے ہیں ان سے کہہ دے ذرا سر لے کے آگے نکل جائے۔ پوچھا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب یہ نیزے لے کے آگے بڑھ جائیں گے تو تماشائی آگے چلے جائیں گے، میری ماں کو ارے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے کسی کو پیسے دیے
کرتی ہے، کسی سے گزارش کی لوگ آگے بڑھے. ابھی یہ کہتا ہے میں کھڑا تھا مولا کے پاس کہ میں نے دیکھا ایک شخص نے اپنے جھولے سے پتھر نکالا اور نکال کے امام حسین کے سر پہ مارا. یہ کہتا ہے جیسا ہی میں نے دیکھا میں نے تلوار نکالی، میں حملہ کرنا چاہتا تھا. امام نے کہا خبردار حملہ نہ کرنا، کہ مولا دیکھ نہیں رہے. ارے وہ پتھر حسین کے سر پہ مار رہا ہے. میرا مولا رو کے کہتا ہے اے صحابی تو نے ایک پتھر دیکھا ہے، ہم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پتھر کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے چہروں پہ زخموں کے نشان، یہ امت کا دیا ہوا تحفہ سیعلم الذین ای منقلب انا للہ و انا الیہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و والہا و بنیہا و سر مستودع. پروردگار ہماری اس تسلیت کو، ہماری اس تعزیت کو، ہمارے اس بوسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. بالخصوص ہماری تسلی، تشفی، اس تعزیت کو خاندان آل محمد و بالاخص بارگاہ حضرت یوسف زہرا میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار ہم سے پہلے جتنے ہی مومن و مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. قریش پہ جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں سب کی جان، مال، آل، اولاد، عزت، آب و رزق، روزی کی حفاظت فرما. بار الہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی جا رہی، جلد از جلد اپنی آخری حجت یوسف زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما. ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین یا حسین.